خير الخلق كلهم. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. میرے ساتھ یہاں پر میرے مہمانوں نے مجھے جوائن کر لیا ہے. شاہد بارسی صاحب ہیں میرے پاس ادھر, اور یہ جو ہے یہ ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر سی او ایسوسیشن فار ایکیڈیمک کوالٹی, اور انہوں نے بہت سارے ممالک میں جو ہے ایجوکیشن کے لیے بے شمار کام کیا ہے. چیئرمین ایجوکیشنل اسٹینڈرڈز کمیٹی پاکستان, چیئرمین کوالٹی مینجمنٹ اسٹینڈرڈز کمیٹی پاکستان. اچھا, میرے پاس جو میرے معزز مہمان ہیں, پہلے تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر. شاید سب سے پہلے میں آپ سے بات چھیڑنا چاہوں گی کہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا, پازیٹیو تھنکنگ بہت کم ہو گئی ہے. ہر کوئی نیگیٹو سوچ, ہر کوئی نیگیٹو حرکتیں, نیگیٹو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. کسی کی بھی سوچ پازیٹیو بہت مشکل سے ملتی ہے. تو انسان اپنے اندر یہ پازیٹیوٹی کیسے لے کر آئے؟ مقابلے کی دوڑ میں دوسرے کو جو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, یہ سب کیوں کر دیتے ہیں؟ اس کو پھر پلیز الیبریٹ کیجیے گا اپنے لفظوں میں. اچھا, ایک تو ہم یہ سمجھیں کہ پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے یا پازیٹیو مائنڈ سیٹ نہیں ہے لوگوں کا, اس کے کچھ بیسک ریزن ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم رمضان کے حوالے سے بات کریں تو بیسک اسلامک پرنسپل یہ ہے کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے, ہمیں صبر ہونا چاہیے, جو ہمیں ہمیں اسلام توکل ہونا درس بھی چاہیے. دیتا ہے. جی, تو جب آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو لیتے ہیں, پازیٹیو تھنکنگ کو لیتے ہیں, تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے, آپ کے اندر پیشنس ہونا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں چونکہ انوائرمنٹ ہمارا ایسا ہے کہ جو ہماری پوری تھاٹ کو جو ہے وہ نیگیٹو کر دیتا ہے. ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہو رہی, تو ہم نے جو کچھ اپنے انوائرمنٹ میں آبزرو کیا ہوتا ہے اسی کو انالائز کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. جو ہم نے انالائز کیا ہوتا ہے وہی کنکلوڈ کرتے ہیں, اسی پہ ایموشنز بنتے ہیں, اسی پہ ایکشن ہوتے ہیں. تو یہ جو ایکشن میں ہماری آپ کو نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے نیگیٹو ایموشنز ہیں, جس کے پیچھے وہ تصورات ہیں جو ہم نے اپنی سوسائٹی سے لیے ہیں. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں ابتدائی سے بچوں کے اندر جو چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم انہیں چھوٹی چھوٹی سی جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں اس پہ انہیں شکر ادا کرنے کا سکھائیں, ان کو گریٹیٹیوڈ سکھائیں. ہم بچوں کو تو یہی سکھا رہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے افی بھائی آئے ہوئے تھے, افتخار افی جو رائٹر ہیں, تو ان سے بھی میری یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم جو ہے بچوں کو تو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیل بجتی ہے باہر, تو ہم پہلی فرصت میں ان کو کہتے تھے کہ جاؤ بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے. تو پھر ہم کس طرح سے ان کو پازیٹیو تھنکنگ سکھا رہے ہیں؟ ہم تو گھر سے ماحول ہی ان کو یہ دے رہے جب والدین ہی یہ سکھا رہے ہیں. تو پلیز بیان کیجیے. دیکھیے, یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے نا, یہ تو رول ماڈل کا مسئلہ ہے. اگر ہم اسکول کے ایجوکیشن کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یا پاکستان جن لوگوں نے بنایا تھا, ان لوگوں نے کتنی ورلڈ سچویشن کے اندر, کتنی خراب صورتحال کے اندر, کتنے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور ہوپ کے ساتھ اسٹرگل کی اور ایک نتیجہ لیا. تو ہمارے پاس اصل میں ایسے رول ماڈل نہیں ہیں, نہ ہمارے پیرنٹس وہ رول ماڈل ہیں, نہ ہمارے وہ ٹیچرز رول ماڈل ہیں, نہ ہمارے دوستوں میں رول ماڈل ہیں. تو جن لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں, اگر ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ کم ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ نیگیٹیوٹی بڑھے گی اور یہ نیگیٹو تھنکنگ بھی ساتھ ساتھ بڑھے گی. تو جو بیسک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے رول ماڈل نہیں ہیں. نہیں, ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر. اور میرے پاس جو میرے مہمان ہیں شاہد صاحب, ان سے میں نے پوچھا تھا بریک سے پہلے سوال کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بچوں کو پازیٹیو تھنکنگ دی جا رہی ہے, سکھائی جا رہی ہے, پڑھائی جا رہی ہے, مگر اس کے باوجود یہ نیگیٹیوٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ اچھا, یہ سوال آپ نے پہلے بھی ڈسکس کیا اور پھر اسد صاحب نے روڈ ایکسیڈنٹ کا بھی ذکر کیا, تو میں تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کرتا ہوں. اصل میں ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں 2.60 کروڑ ایسے بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے. ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ اسکول میں پازیٹیو تھنکنگ سکھائی جاتی ہے, دیگر سکھائی جاتی ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں 44% بچے ایسے ہیں 5 سال سے لے کے 16 سال تک کے جو کہ اسکول جاتے ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب کہ وہ انسٹیٹیوشن جہاں پہ جا کے ان کو یہ سکھانا تھا ان تعلیمی اداروں تک تو ان کی رسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ان بچوں کی بات ہو گئی جو اسکول میں ایڈمیشن لے ہی نہیں ہے, پڑھ ہی نہیں رہے. اب یہ جو یہاں ایکسیڈنٹ کی بات ہو رہی تھی, دیکھیں پازیٹیو تھنکنگ نہ ہونے کے نتیجے میں مینٹل ہیلتھ پہ فرق پڑتا ہے. یہ جو ڈپریشن ہے, یہ جو اسٹریس ہے, یہ جو ہمارا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے, اس کے اوپر ریسرچ موجود ہے, یہ نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا, اب چونکہ نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے, چاہتے ہم یہ کہ پازیٹیو تھنکنگ ہو, لیکن پازیٹیو تھنکنگ کے لیے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کے, ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے, تو اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ ایک بچہ جو کلاس 5 میں اسکول جاتا ہے وہ اپنی زندگی کے 8,760 گھنٹے میں سے صرف 1,000 گھنٹے اسکول میں گزارتا ہے. ٹھیک ہے.
جو اس کی زندگی کا ٹوٹل 10% ٹائم ہے. اس 1000 گھنٹے میں جو اس اسکول کے اندر ہے تقریباً 640 گھنٹے جو ہیں وہ اپنے انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، سوشل اسٹڈیز کے ٹیچر کے ساتھ گزارتا ہے. ایسے ہی ہے. باقی ہم نصابی سرگرمیوں میں گزارتا ہے، کچھ بریک ٹائم اور اسسمنٹ میں گزارتا ہے. تعلیمی اداروں کے سربراہان کو، ان کے ٹیچرز کو، ان کے والدین کو اگر پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے ٹریننگ دی جائے تو ہمارا نصاب تو یہ کہتا ہے کہ اس نصاب کے ذریعے بچوں کے اندر پازیٹیو تھنکنگ پیدا کریں. پازیٹیو تھنکنگ کے لیے جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے وہ پورا کریں، ٹیچرز کے لیے بھی پورا کریں. ہمارے نصاب کے اندر یہ چیز موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے اگر انگریزی کا نصاب دیکھیں گے یا اردو کا نصاب دیکھیں گے تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ لسننگ اور اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ تو سکھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 21 کے قریب تھیم انہوں نے دی ہوئی ہے، جس کے 54 سب تھیم دی ہوئی ہے. وہ ساری کی ساری تھیم وہ ہے جس پہ کانٹینٹ ڈیولپ کرنے کے نتیجے میں پازیٹیو تھنکنگ ہو جاتی ہے. اب وہ پازیٹیو تھنکنگ بچوں کو لسننگ سکھانے میں بھی، اس کو ریڈنگ سکھانے میں بھی، اس کو رائٹنگ سکھانے میں بھی سکھایا جا سکتا ہے. اس کے پر کانٹینٹ لکھے جاتے ہیں. خود آفاق کے اندر ایسے 1,00,000 پیجز لکھے گئے ہیں جس کے اندر یہ کانٹینٹ کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے. پیرنٹس بھی مگر میں نے دیکھا کہ کہیں کہیں نا آ کر اسکولنگ کے جیسے چوائس اگر ہو رہی ہوتی ہے، سلیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو پیرنٹس بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ اسکول ہم صحیح سلیکٹ کر رہے ہیں بچوں کے لیے یا پھر نہیں، ہم دوسرا یہ والے انگلش میڈیم اسکول میں لے جاتے ہیں، یہ والا زیادہ اچھا ہے، یہ لیٹسٹ اسکول کھلا ادھر لے. وہ بھی تو ان کی سوچ جو ہے وہ اتنی پازیٹیو نہیں ہو رہی ہوتی. وہ ہر چیز پہ بہت نیگیٹیوٹی سوچ ہوتے بولتے ہیں نہیں اس کا جو کورس ہے وہ آگے چل کے کام نہیں آئے گا، یہ والا تو فارغ ہے، ادھر او لیول، اے لیولس کے لیے کورس ہمیں چاہیے، اس والے اسکول کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ والی سوچ بھی تو بہت زیادہ نیگیٹیو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح کے ٹی وی پروگرام ہوتے کتنے جس طرح آج ٹاپک پر ہو رہے ہیں. یہ جو ٹی وی پہ پروگرام پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، اگر اس طرح کے اویئرنیس پروگرام دیے جائیں کہ وہ کس طرح کے اسکول ہیں جس کو آپ سلیکٹ کریں گے، وہ کس طرح کے ٹیچرز ہیں جو اس اسکول میں پڑھاتے ہوں گے، تو آپ اسکول کے انوائرمنٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اسکول کے اندر ایک پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ ہے کہ نہیں ہے. ہم نے آفاق کے پلیٹ فارم سے اب تک 4,00,000 سے زیادہ ٹیچرز کی ٹریننگ کی ہے. جب ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے ہیں تو ان ٹریننگ میں ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ پروجیکٹ بیسڈ ٹیچنگ کریں، گروپ ڈسکشن میں انوالو کریں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ بچوں کے رزلٹ کے فیل پاس پہ زیادہ فوکس نہ کریں، آپ بچوں کی ایفرٹ کے اوپر ان کو اپریشیٹ کریں. اس کے اندر دیکھیں نا، آپ جب کہتے ہیں بچے شکر گزار بنے تو کیسے شکر گزار بنیں گے؟ آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ فیل ہے، ایک بچہ پاس ہے. ایگزام میں جب بچہ بیٹھتا ہے تو دیکھیے ہماری جو بیسک جو اسلامک فلسفی وہ کیا ہے کہ انسان ایفرٹ کرتا ہے، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو آپ اپنی ایفرٹ پوری کریں اور رزلٹ کے حوالے سے آپ کو زیادہ اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ انزائٹی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے انسٹیٹیوشنز میں کیا کیا جاتا ہے، باہر کی دنیا میں دنیا کے 40 سے زیادہ ملک، 35-40 ملکوں میں پھرا ہوں، اسکولوں میں وہاں پہ جا کے گیا ہوں، 17 ملکوں کی ٹریننگ میں انوالو رہا ہوں. جس طرح ہماری سوسائٹی میں پیرنٹس جو لیتے ہیں کہ اس بچے کا یہ گریڈ آنا چاہیے اور بی گریڈ آنا چاہیے اور سارا فوکس اس پر ہوتا ہے، بجائے اس کے پہ بچہ اسکول جائے، اس کو انجوائے کرے، پڑھے. یہاں ہمارے یہاں چھٹی کو انجوائے کرتا ہے. جی ہماری چھٹی کو انجوائے کرتا ہے. بالکل میں شاہد صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. بالکل صحیح کہا انہوں نے. بچے کو یہاں پر ہم نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں کہ بھائی تم نے اے گریڈ لے کر آنا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم دیکھ سکتے ہیں تو تمہارا بی گریڈ، اس سے نیچے کوئی گریڈ نہیں. اس کی ایفرٹ، اس کی پڑھائی، اس کی تیاری کچھ بھی معنی نہیں رکھتا. پھر ساری چیزیں بس اس کی صرف گریڈز کو لے کے جو ہے نا گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، نہ کہ بچے کی ہم اس کی محنت کو ایٹ لیسٹ دیکھ لیں کہ اس نے پورے سال تیاری کتنی کی تھی، ایفرٹ کتنی کی تھی. وی اونلی سی دا ریزلٹس. اینی وے ول ٹیک اے بریک، ول بی رائٹ بیک. بات بہت اچھی ہو رہی ہے، ہمارے مہمان ادھر ہی ہمارے ساتھ. اس میں میرا خیال ہے کہ جو ہمارے آڈینس اس وقت دیکھ رہے ہیں انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں مثبت سوچ پیدا نہیں کریں گے تو وہ اصل میں ان کے ساتھ دشمنی کریں گے، کیونکہ ان کی ہیلتھ اس سے متاثر ہوگی، ان کا کیریئر اس سے متاثر ہوگا. اس لیے اپنے گھروں میں ایک ایسا انوائرمنٹ رکھیں جہاں بچے پہ کرٹیسزم زیادہ نہ ہو، بچے جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر اپریشیٹ کیا جا رہا ہو، اسکول کے ٹیچر اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوں، اس کو ہارڈ ورک کی عادت ڈالی جائے، اس کو اسٹرگل کی عادت ڈالی جائے. تو ہم جب اپنا ماحول اس طرح کا بنائیں گے گھر میں، اسکول میں، معاشرے میں، تب جا کے یہ ممکن ہے کہ یہ ہمارے بچے پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے. پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے تو کریٹیو بھی ہوں گے، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے تو لیڈرشپ کوالٹی بھی پیدا ہوگی، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے تو یہ اسٹریس سے بھی بچیں گے، فرسٹریشن سے بھی بچیں گے، انزائٹی سے بھی بچیں گے. اور جب ان چیزوں سے بچیں گے تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے ایک کارآمد شہری کے طور پہ ثابت ہوں گے. تو اس وقت تو اتنی ہی بات. تشریف آوری کا آپ لوگ کے ٹائم کا مطلب یہ کہ اگر پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے تو ایک بہتر انسان بنیں گے معاشرے میں، اور کوئی سوسائٹی جو ہے وہ اچھی تخلیق ہوگی ہمارا، پھر اس طرح سے ملک بھی ترقی کرے گا. ایک بریک درکار ہے، بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. دیکھتے رہیے نور رمضان. أبدا على حبيبك
الخلق كلهم